نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری بار وحی نازل ہوتی ہے، اور اس بار جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے آسمان پر چھائے ہوئے دکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو اس طرح دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوریجنل فارم میں دکھائی دیے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر گھر جاتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر اڑاتی ہیں، اور اسی وقت کہا گیا ہے کہ اللہ نے اپنی دوسری وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی، اور یہ دوسری وحی کیا تھی؟ سورہ مدثر کی فرسٹ 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اور شرک کی گندگی سے دور رہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ٹاسکس دیے گئے، یعنی اب تک جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں سے اور مکہ کی سوسائٹی سے آئسولیٹ کر کے رکھے تھے، اب اس آئسولیشن سے نکلنے کا وقت آ گیا تھا۔ اسی لیے پہلا ٹاسک یہ تھا قم فانذر، یعنی رائز اینڈ وارن، اٹھو اور وارن کرو۔ تو یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آؤ اور لوگوں کو اللہ کے بارے میں سکھاؤ، لوگوں کو اللہ کے بارے میں وارن کرو۔ کس بات سے وارن کرو؟ ان کے گناہوں کے کانسیکوینسز سے خبردار کرو، اس سے وارن کرو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ٹاسک کیا تھا کہ جو اللہ نے ان کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رکھو، اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل بھی کرنا تھا اور لوگوں کے لیے رول ماڈل بھی بننا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ٹاسک تھا۔ تو اب یہ جو ریویلیشن کا پیریڈ تھا، یہ نبوت کا پیریڈ تھا، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ٹھیک ہے، مکی اور مدنی۔ مکی پیریڈ وہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اللہ وحی بھیجتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو بھی قرآن کی آیات مکہ میں آئی ہیں، مکہ میں نازل کی گئی ہے، یہ وہ وقت تھا، اور یہ وقت نبوت ملنے سے لے کر نیکسٹ 13 سال تک کا تھا، جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا تھا، ٹھیک ہے۔ اب مدنی پیریڈ کون سا تھا؟ نبوت ملنے کے 13 سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرہ کر کے گئے، تو جو وقت مدینہ میں گزارا گیا اس کو مدنی ایرا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو مکی پیریڈ تھا، ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ تو پہلے فیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف پرائیویٹلی بلانا تھا، ٹھیک ہے، یعنی پرائیویٹ انوائٹ کرنا تھا، جس کو سیکرٹ انویٹیشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وقت نبوت ملنے کے بعد پہلے 3 سال تک رہا، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ 3 ایئرز آف پروفٹہڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائیویٹلی دعویٰ دینا تھا۔ دوسرے فیز میں لوگوں کو پبلکلی انوائٹ کیا گیا، جس کو پبلک انویٹیشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فیز نبوت ملنے کے 4تھ ایئر سے لے کر مدینہ ہجرہ کرنے تک کا وقت تھا، ٹھیک ہے، یعنی 4تھ ایئر آف پروفٹہڈ سے لے کر مدینہ ہجرہ کرنے تک یہ وقت دوسرا فیز تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرے فیز میں اسلام کا انویٹیشن مکہ سے باہر دیا گیا، اور یہ فیز نبوت ملنے کے 10تھ ایئر سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کا تھا، جس میں مدینہ کا وقت بھی انکلوڈڈ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت ملی، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگ ان کو انکار نہ کر دیں، ان کی بات کو منع نہ کریں۔ وہ اس بات کو لے کر ڈر رہے تھے کہ کہیں لوگ ان کو ریڈیکیول نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ لیکن چاہے جو بھی ہو، چاہے ان کو جو بھی ڈر ہو، ان کو یہ کام کرنا ہی تھا، ان کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہی تھی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا تھا، ان کو کوئی چوائس نہیں دی گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس بات کو لے کر کنونس کیا کہ ان پر اللہ کی یہ ذمہ داری دی گئی جس کو ان کو نبھانا ہی ہے، تو اس لیے ان کو اپنے سارے ڈر ایک طرف کر کے اس ذمہ داری کو اٹھانا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو لے کر وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے تھے۔ تو اب جب پہلا فیز شروع ہوا تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ اسلام کا دعویٰ پرائیویٹلی دینا ہے،
یعنی کہ پہلے اپنے کلوز لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اور یہ ایک اسٹریٹجی تھی، ایک پلان تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا تھا۔ اب کیوں ایسا کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائیویٹلی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا تھا؟ کیونکہ دیکھیے، اسلام کا سب سے امپورٹنٹ میسج کیا تھا کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، رائٹ؟ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا الہ نہیں ماننا۔ اور مکہ میں لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اور بت بھی ہوتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہ لوگ اپنے بت پرستی میں، آئیڈولٹری میں کافی آگے تک بڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب امیجن کہ اب اگر کوئی مکہ کی قوم میں سے کوئی انسان سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو کیا وہ اس کی بات کو مانتے؟ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے؟ کیا وہ لوگ اس انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بت عبادت کے لائق نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں، رائٹ؟ اس لیے یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ پہلے لوگوں کو دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بلایا جائے تاکہ اسلام بڑھے، اور جب اسلام بڑھے گا اور اسٹرانگ ہوگا تب یہ لوگ اسلام کے لیے اپنا سٹینڈ لے سکیں گے اور ایک دوسرے کی حفاظت کر سکیں گے، رائٹ؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا کہ پہلے اپنوں کو پرائیویٹلی اسلام کی طرف بلایا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا میسج کیا تھا؟ کیا کیا باتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو بتانی تھی؟ تو سب سے پہلا میسج تھا شہادہ، کہ اللہ صرف ایک ہے اور اللہ کی ہی عبادت کی جائے۔ دوسرا تھا آخرت پر ایمان لانا، کیونکہ یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے، ان کی زندگی میں آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تیسرا کیا تھا؟ اپنے روح کو نیکیوں سے پاک کرنا اور برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ٹھیک ہے؟ انکلوڈنگ آئیڈولٹری، بت پرستی۔ فورتھ کیا تھا؟ اپنے سارے اعمال صرف اللہ سے جوڑ دینا، یعنی جو اعمال کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے کرو، اللہ کو یاد کر کے کیا کرو۔ ففتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھنا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں لوگوں کو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے۔ اور سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس بات کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آرڈنری انسان نہیں تھے۔ یہ شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو جانتی تھی، رائٹ؟ اور اب ان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں، ان کو اور بھی قریب سے جان رہی تھیں، اور اتنا قریب سے کہ شاید ان کو کسی اور نے نہیں جانا۔ اور جب یہ پہلی وحی آئی تھی تب سے ہی وہ کانفیڈنٹ تھی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دیں گے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی، اور ان سے یہ بات بھی سنی تھی کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تھے، اور یہ وہی فرشتے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی نازل کی تھی، رائٹ؟ تو اب جب سیکنڈ ریویلیشن آیا، یعنی جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بہت ممکن تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہیں موجود تھی، کیونکہ انہوں نے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑائی تھی، رائٹ؟ اور اس کے بعد ہی یہ آیات نازل ہوئے تھے۔ تو نیچرلی خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی عورت تھی جو ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے؟ انفیکٹ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اسلام میں اتنا امپورٹنٹ سٹیٹس ہے جو ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا لے کر جا رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو کہنا کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور ان کو یہ خوشخبری سنانا کہ ان کے لیے جنت میں گھر تیار ہے۔ سبحان اللہ! یہ تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام اسلام میں، یہ تھا ان کا سٹیٹس جو ان کو ام المؤمنین کہا گیا ہے، رائٹ؟ کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا؟ تو آخر یہ ایسی کیسی پرسنالٹی کی تھی جن کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ اللہ نے ان پر خود سلام بھیجا ہے، رائٹ؟ تو دیکھیے، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کا جو سپورٹ تھا، وہ جو کیئر کرتی تھی، وہ جو خیال رکھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ جو ہر وقت ان کو ہمت اور حوصلہ دیتی رہتی تھی۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ ساری کوالٹیز کو لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ ان کی زندگی میں ہی ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں گھر تیار رکھا ہے۔ سبحان اللہ!
ٹھیک ہے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ سب سے پہلی عورت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ اب نیکسٹ کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ یہ سب سے پہلے لڑکے تھے جو اسلام قبول کیے۔ اس وقت کہا گیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بچے تھے، وہ 8 سال کے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کے کیئر اور پروٹیکشن میں رہتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ ابو طالب کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل، رائٹ۔ لیکن کیونکہ ابو طالب زیادہ پیسے والے نہیں تھے اور ان پر اور بھی دوسرے بچوں کی ذمہ داریاں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو گود لے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بچپن سے ہی علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں ہی پلے بڑھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے والد جیسے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب بچوں میں علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیے، پھر تھے زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فریڈ سلیو تھے، ان کے غلام تھے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا۔ تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، ان کے فیملی ممبر کی طرح ہی تھے، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، یہ بھی بچے تھے اس وقت۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ پہلے غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی والے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو فیملی سرکل سے باہر والے تھے، ان میں سے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب لوگ اسی دن ایمان لے آئے جس دن سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بات کی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ مکہ کے سب سے بڑے ٹریڈر تھے، بہت ہی پیسے والے تھے اور ان کا بہت ہی پرومیننٹ فگر تھا مکہ میں، ٹھیک ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سنائے تو بنا کوئی سوال کے، بنا کوئی جھجک، بنا کوئی ڈاؤٹ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ ان کو اس بات پر ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں آیا۔ امیجن، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے کہ ایک دن ان کے کوئی دوست آل آف اے سڈن آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں اور ان پر وحی آئی ہے، تو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا بنا کوئی ڈاؤٹ کے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بھروسہ تھا۔ انفیکٹ ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جس کو اسلام کی دعوت دی، سب کے دل میں کہیں نہ کہیں شک تھا ایکسیپٹ فار ابو بکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ بس وہ ایک ایسے انسان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اسلام قبول کیے وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ کہا گیا ہے کہ ایک کلاسیکل ہسٹورین اسکالر تھے جس کا نام تھا السہلی، ان کی اکارڈنگ ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام آنے سے پہلے ایک خواب دیکھے تھے جس میں انہوں نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ سپلٹ ہو چکا ہے، اس کے 2 حصے ہو گئے ہیں، اور یہ جو 2 الگ الگ حصے تھے یہ الگ الگ گھر میں جاتے ہیں، اور پھر وہ چاند کے 2 حصے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گود میں آ کر مل جاتے ہیں۔ تو وہ اس خواب کو سمجھنے کے لیے ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں جو اہل کتاب میں سے تھا۔ تو کہا گیا ہے کہ اس آدمی نے ان کا خواب سن کر یہ کہا کہ تمہارے ہی لوگوں میں سے اللہ کے ایک رسول آئیں گے جو تمہارے بہت قریبی دوست ہوں گے۔ اور انفیکٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی خود ایک بہت بڑے ہسٹورین تھے، ان کو ہسٹری کا کافی علم تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اسلام کا میسج لے کر آئے تو ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا کہ وہ اس بات پر یقین نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اب ان 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو کون کون تھے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور یہ سب اسی دن اسلام قبول کیے جس دن سورہ مدثر کی آیات نازل کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو وہ وہیں نہیں رکے، وہ آگے بڑھے۔ انفیکٹ وہ اور لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلائے جو ان کو لگتا تھا کہ سنسیئر ہے اور ان کی بات سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سب کو جا کر دعویٰ دیتے تھے جس کے لیے بھی ان کو لگتا تھا کہ یہ لوگ ان کی بات سمجھیں گے، کیونکہ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے پیسے والوں میں سے تھے، بہت ہی نوبل تھے اور ساتھ ساتھ بہت بڑے دل والے تھے اور بہت انٹیلیجنٹ بھی تھے، تو اگر وہ کچھ کہتے تو لوگ ان کی بات سنتے تھے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اسلام سمجھائے تو ان میں سے 5 سے 6 لوگ امیجیٹلی اسلام قبول کیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص،
عثمان بن عفان، الزبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ یہ سارے لوگ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر اسلام کی طرف آئے۔ وہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیے۔ اور ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو سابقون کہتے ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرے ٹرائبس کے لوگ تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ اسلام پر آئے، وہ لوگ بھی اسلام قبول کیے، جن میں سے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی ایلیٹ کلاس کے نہیں تھے، یہ چھوٹے گھرانے سے تھے، لیکن یہ شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور جب بھی قرآن کی آیات آتی تھی تو عبداللہ بن مسعود اس کو میمورائز کر لیتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ قرآن ایسا پڑھو جیسے ابن مسعود پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ قرآن کے 70 سورے انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے، اور یہ بہت بڑی بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان لوگوں میں جو اسلام قبول کیے اس میں سے کچھ لوگ غلام بھی تھے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر اور ان کے ماں باپ یاسر اور سمیہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے قریش سے بھی کچھ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، جیسے ابو سلمہ اور ان کی وائف سلمہ، جعفر بن ابی طالب، ارقم بن ابی ارقم، عبیدہ بن حارث، سعید بن زید، اور یہ سب جانے مانے لوگ تھے، جانے مانے صحابہ تھے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی دوسرے ٹرائبس سے بھی کافی لوگ اسلام پر آئے، جیسے ایمن جو برکہ تھا جس کا نام، یاد ہے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرس تھیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ پہلے 3 سال میں مکہ میں 40 سے زیادہ لوگ ایمان پر آئے، اور کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 130 لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے، جس میں سے کافی سارے ٹین ایجرز تھے، یہ لوگ سارے ینگ لوگ تھے، کیونکہ دیکھیے جو ینگ لوگ تھے، جو یوتھ تھا، وہ اسلام کا میسج ان کو اپیلنگ لگتا تھا، اسلام کا میسج ان کو پریکٹیکل اور ریزنیبل لگتا تھا۔ لیکن جو دوسری سائڈ جو ایجڈ لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کو یہ بات ماننا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ہی اپنے فور فادرز کے ریلیجن پر تھے، رائٹ، ان کے باپ دادا کے دین پر اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کو اس میں سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ ان کو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے باپ دادا کبھی کوئی غلط دین پر ہو سکتے تھے، وہ ہمیشہ یہی مانتے تھے کہ ان کے باپ دادا کا جو دین تھا وہی صحیح دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو دعویٰ ہو رہا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی بھی لوگوں کو دے رہے تھے، اور کچھ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بھی اسلام لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ ریولیشن کے بعد وحی آنا اور بھی فریکوینٹ ہو گئی تھی، یعنی اب کافی سارے ریولیشنز ایک کے بعد ایک آتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو دعویٰ ہو رہا تھا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا، یہ کس بیسس پر تھا؟ سب سے پہلے لوگوں کا عقیدہ بلڈ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی میسج بتاتے وہ ان کی توحید سے ریلیٹڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں مکی صورتیں توحید پر ریلیٹڈ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، ان کی پروفٹ ہوڈ پر، ڈے آف ججمنٹ پر، آخرت پر، جنت اور جہنم پر، رائٹ، یہ سب چیزوں پر فوکسڈ تھیں، کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ جو بھی احکام یا جو بھی رولز آئیں اس سے پہلے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو، ان کا عقیدہ سٹرونگ ہو، یہ ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فوکس اسی پر تھا، اور جو بھی صورتیں اس لیے مکہ میں آئے ہیں یہ صورتیں انہی پر فوکس کرتے ہیں، اور یہ ٹو دا پوائنٹ اور شارٹ ہوتے تھے، جیسے جز امہ کی جو صورتیں ہیں، جو جز 30 کی جو صورتیں ہیں وہ اسی بیسس پر ہیں، رائٹ، توحید کے بیسس پر ہیں، اور وہ مکی صورتیں ہیں۔ تو اب جب مسلمانوں کا بیس، ان کا عقیدہ سٹرونگ ہو رہا تھا، اس کے بعد اللہ ان پر عبادت کے احکام نازل کیے، یعنی رولز نازل کیے، اور اس میں سب سے پہلا حکم کیا آیا تھا؟ صلاح کا، یعنی نماز پڑھنے کا۔ ایک دن جبریل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھاتے ہیں کہ وضو کیسا کرنا ہے اور صلاح کیسا پڑھنی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آتا ہے کہ 2 رکعت نماز صبح اور 2 رکعت نماز شام کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت مسلمانوں پر یہ 2 نمازیں ہی آئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے جو بھی اسلام پر آئے وہ سارے لوگ سیکرٹلی اسلام پر آئے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے اسلام کو پبلک نہیں کیے، وہ لوگ سیکرٹلی فالو کرتے تھے اسلام کو، پر بہت کم ایسے لوگ تھے جو پبلکلی اپنے دین کو اناؤنس کر رہے تھے، کیونکہ دیکھیے ان میں کافی سارے لوگ غلام بھی تھے یا پھر غریب گھر سے بھی تھے،
تو ان سب کے لیے اپنے ایمان کو یا اپنے دین کو اوپنلی ڈکلیئر کرنا مشکل ہو سکتا تھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ جو کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہو وہ نماز پڑھ لے، اور جو نہیں پڑھ سکتا ہو اس پر کوئی گناہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب جیسے جیسے قرآن کی آیات نازل ہوتے رہتی تھیں، ویسے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ قرآن کے آیات پڑھ کر سناتے بھی تھے اور ان کے مطلب سمجھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح مسلمان جو تھے وہ قرآن کو میمورائز کرنے لگے. ٹھیک ہے. تو اس سیشن کو ہم یہیں روکیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.